اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. In the name of Almighty Allah, the Beneficent and the Merciful. The commander of the faithful Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam says that victory is by determination. کامیابی محکم ارادوں سے ہوتی ہے. In our daily life we meet people and we say how are you. کسی نے مولا علی سے پوچھ لیا کہ بے how are you. تو مولا علی نے جواب دیا کہ what you are asking for the welfare of someone whose each breath, each step is a breath to our death. آپ اس کی طبیعت کا کیا پوچھ رہے ہو کہ جس کا ہر سانس ہر قدم موت کی طرف ایک قدم ہے. اے جائر امام نجف تو کربلا واک کرتے ہوئے ہر قدم پہ یہ سوچ کہ تو خدا کی طرف جا رہا ہے, تو امام حسین کی طرف جا رہا ہے. قابل تحسین ہے آپ لوگ جو نجف ٹو کربلا واک پہ جا رہے ہیں. عام طور پر میں انگلش میں لیکچر دے رہا ہوں, لیکن اس وقت جو ہے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ آسان اردو میں اپنے بیٹے بیٹوں سے بات چیت کروں اور بغیر کوئی خاص تیاری کے, کیونکہ یہاں اس وقت میں جامع کوثر کے گارڈن میں آپ سے کتاب کر رہا ہوں. بس کچھ ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نجف ٹو کربلا کی واک کو کیسے کوالٹی والی بنا سکتے, کیسے میریکل والی بنا سکتے کہ جو آپ کی زندگی میں ایک چینج لائے اور ایک انقلاب لائے. نمبر 1, آپ روانہ ہو رہے, کہاں سے روانہ ہو رہے؟ نجف سے روانہ ہو جائے. تو ایک اچھی نیت کر کے چلے مولا علی سے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ مولا علی آپ کا ایک قول پڑھیں گے, یاد کریں گے, اپلائی کریں گے, دوسروں کو ماڈرن میڈیا سے ٹرانسفر کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ہماری پوری زندگی گزر جائے اور وہ نہج البلاغہ ہم نے پڑھی نہ ہو. نہیں, اگر آپ پوری نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جو آخر میں ان کے جو اقوال ہے چھوٹے چھوٹے اس کے بارے میں نیت کرے کہ انشاءاللہ اس نجف ٹو کربلا کے وقت سے لے کر آئندہ سال انشاءاللہ کہ نجف ٹو وقت کے درمیان میں انشاءاللہ میں روزانہ مولا علی کا ایک قول پڑھوں گا, ایک قول یاد کروں گا, ایک قول سمجھنے کی کوشش کروں گا, ایک قول دوسروں کو ٹرانسفر کروں گا. پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی یہ واک کتنی کوالٹی والی اور میریکل والی ہو جائے گی, اور آپ میں یہ ایبلٹی اور کیپیبلٹی ہوں گی کہ آپ دوسروں کو عام طور پر مولا علی کے قول شیئر کر سکے. آپ کی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ whenever you are ill act hopefully as if you are okay. جب کبھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو تو آپ تصور کرو کہ میں ٹھیک ہوں. تو یہ آپ عام جب بیماروں کی تیمارداری کے لیے جائے تو آپ یہ بیان کر سکتے ہیں. اور نجف ٹو کربلا کے واک میں بھی اگر آپ موبائل کے ذریعے کچھ اقوال مولا علی ہو تو وہ سنتے جائیں. تو پہلی نیت, کیونکہ آپ نجف سے اسٹارٹ کریں, تو پہلی نیت انشاءاللہ یہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ریمیننگ لائف میں, بقیہ لائف میں روزانہ مولا علی کا ایک قول پڑھیں گے, یاد کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو دوسرا ٹرانسفر کریں گے. سیکنڈ ٹپ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. نہیں, آپ کی زندگی کا مقصد نہیں, لیکن آپ کی بقیہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ واک کے درمیان میں, نجف ٹو واک کے درمیان میں اپنی بقیہ زندگی کے مقصد کو ریفائن کرے, اعلیٰ بنائیں, چیلنجنگ بنائیں, ایسا بہتر بنائیں کہ
کہ آپ کی لائف میں ایک انقلاب آ جائے, ایک چینج آ جائے. خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے, یقیناً خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے. آپ جتنی اچھی نیتیں کریں گے, خدا تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ فرشتوں کو کہہ دے گا کہ اس کے نامہ عمل میں لکھ لو ایسے فیض جانیت. اور جب بھی وہ نیت پر آپ عمل کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ دیں گا. اور اگر آپ اپنی بقیہ زندگی میں آپ چینج ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ آپ کے پرانے گناہوں کو مواخذہ نہیں کرے گا, انشاءاللہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل جائے گا. اتنا خدا تعالیٰ مہربان ہے. تو اپنے راہوں میں نجف ٹو کربلا واک کرتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی کو ریفائن کرتے جائے, اس کے مقصد کو ریفائن کر کے جائے. انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے, چیلنجنگ مقصد ہونا چاہیے, اتنا بہترین مقصد ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں, اس دنیا کے بعد بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں قبر کی منزلوں میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں پورے صراط کی منزلوں میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں. نہیں, اس کربلا, اس نجف ٹو کربلا سے واک کے درمیان میں اتنی اچھی نیتیں کروں گا, اتنی اعلیٰ نیتیں کروں گا کہ انشاءاللہ مجھے پورے صراط پہ چلنا نہیں پڑے. لبیک یا حسین سے میں چلا ہوں نجف ٹو کربلا میں. اور دوسری کوالٹی یہ تھی کہ جب کبھی ہم تنہائی میں ہوتے تھے تو خدا کی نافرمانی سے حیا محسوس کرتے تھے. انشاءاللہ یوم قیامت میں بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, لیکن جنت الفردوس میں لو لیول یا مڈل لیول نہیں, انشاءاللہ ہم ٹاپ کلاس لینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم رسول خدا محمد مصطفیٰ خاتون جنت بی بی سیدہ سچوں کے علمبردار مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین کے پڑوس میں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو آپ کو کیسی خوشی ہوتی ہے, اگر آپ کے پڑوس میں کوئی عالم دین ہوتا ہے تو آپ کو کیسی خوشی ہوتی. اگر آپ جنت میں پنجتن پاک کے پڑوس میں آپ کو جگہ مل جائے تو کیا کہنا. تو یہ نجف ٹو کربلا کے واک میں اپنی ریمیننگ لائف کو کے مقصد کو ریفائن کرے, بہترین بنائیں. جیسا کہ میں نے بتایا خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے, ہر قدم پہ ایک اچھی نیت کرے, آپ کو اچھی نیت کا بہت ہی ثواب ملتا جائے گا. یہ میں آپ کو دوسرا ٹپ دے رہا ہوں. تیسری ٹپ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اے جاہر امام, تجھے جگہ جگہ پانی پینے کا موقع ملے گا, شربت پینے کا موقع ملے گا. اے جاہر امام, اے نجف ٹو کربلا میں واک کرنے والے, ذرا ٹھہر جا, آہستہ پانی پی, 3 قسطوں میں پانی پی. پہلے قسط میں تو خدا کے حمد و ثنا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, دوسرے قسط میں بھی خدا تعالیٰ کے حمد و ثنا کر کے یہ پانی کتنی اچھی نعمت ہے, وی کوک وی شاور ود ہیلپ آف واٹر. اور آخر میں امام حسین کی طرف تو آپ جا رہے ہیں, امام حسین کی طرف تو آپ جا رہے ہیں, بے اختیار کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یا علی اصغر کے پیار یاد کر لیں. تو یہ نجف ٹو کربلا واک کرتے کرتے جتنی بار آپ پانی پئیں گے, امام حسین کی پیاس کو یاد کریں گے, یہ آپ کے قبر کو نورانی کرتے چلے جائیں گا. اور اس کے بعد میں جو آپ کو ٹپ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ سوال کروں, میں کوشش کر رہا ہوں بہت آسان میں, جس طرح میں اردو میں, میری اردو کا تلفظ جتنا اچھا نہیں ہے مجھے معاف کرنا, مجھے عالم دین سمجھ کے آپ نہیں سننا, میں ایک ٹیچر اور ایک ٹرینر کی حیثیت سے آپ کو باتیں کر رہا ہوں, اور میری باتوں کو آپ علماء سے کنفرم بھی کر لینا. دیکھیں, اگر میں آپ کو یہ سوال کروں کہ آپ کے گھر میں سب سے قیمتی چیز کون ہے جس کو آپ سیل کریں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ ملے. ممکن ہے کوئی فرنیچر کے لے کہے, ممکن ہے کوئی روم کے بارے میں کہے, ولا کے بارے میں کہے, لیکن یہ ہے کہ سونا سب سے زیادہ قیمتی ہے, اور خالص سونا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اب مولا علی کے قول کی یہ آپ قدر کرے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو زندگی کے آپ کا ٹائم باقی رہ گیا ہے وہ خالص سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, خالص سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس کی قدر کرے, اس کو جس طرح آپ سونے کو ٹیک کیئر کرتے, سنبھالتے ہیں,
اور آپ بہت اچھی طرح یوز کرتے تو اسی طرح اپنی زندگی کے ایام کے جو ٹائم باقی رہ گئے اس کو اچھی طرح آپ میننگ فلی گزارے. اور میں اگر آپ کو سوال کروں کہ 1 گھنٹے میں کتنے منٹ سے، یقیناً آپ یہ جواب دیں گے کہ 60 منٹ سے. ایک دن میں کتنے گھنٹے، یقیناً آپ یہ جواب دیں گے 24 گھنٹے ہے. تو 24 گھنٹے میں کتنی منٹس ہوئی آپ کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے. 1440 منٹ، 1440 آپ کے پاس منٹ ہے. اگر کوئی آپ کو 1440 روپیہ گفٹ کرتا ہے تو آپ اس میں سے 10 روپے تو کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں. تو خدا تعالیٰ آپ کو روزانہ 1440 منٹ گفٹ دے رہا ہے. خدا تعالیٰ زندگی کا گفٹ دے رہا ہے. تو کیا آپ اس میں سے 10 منٹ بھی گفٹ نہیں دے سکتے خدا کو، یا مطلب خدا کے لیے نہیں دے سکتے؟ اس کے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کے لیے کہ یہ کتاب میرے پاس آئی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو کہ میری زندگی گزر جائے اور اس قرآن مجید کو میں نے زندگی میں ایک بار بھی کمپلیٹ ترجمے کے ساتھ تلاوت نہیں کی ہو. آسان آسان ٹرانسلیشن ہے، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی آپ تفسیر وغیرہ کے لیے آپ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. نجف ٹو کربلا وقت میں خیال رکھے نا کہ نوکے نجا پر امام حسین کا سر تھا لیکن قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو کیوں نہیں بسا سکتے؟ ایٹ لیسٹ 10 منٹ تو قرآن مجید کو دے سکتے. اس اچھی نیت کر کے آئے، نہج البلاغہ کی اچھی نیت کرے اور انشاءاللہ قرآن مجید کی نیت کرے. مولا علی فرماتے ہیں، اماموں کا بھی قول ہے کہ جب کبھی آپ قرآن کھولو گے، جب کبھی آپ قرآن پڑھو گے، جب کبھی قرآن میں آپ تلاوت و تدبر و تفکر کرو گے، آپ میں ایک چیز کا پلس ہوگا، ایک چیز کا مائنس ہوگا. کیا چیز کا پلس ہوگا، کیا چیز کا مائنس ہوگا؟ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. کیا چیز کی کمی ہوں گی؟ آپ کی جہالت میں کمی ہوں گی، آپ کی بدعملیوں میں کمی ہوں گی. جتنے ٹائم آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے آپ کو اتنا بینیفٹ، کم سے کم منیمم بینیفٹ ملے گا. اور دوسری ٹپ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین کو بھی یاد کرنا، وہ بھی راہوں میں تھے. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی پوری گزر جائے اور یہ زندگی کوالٹی ہی نہیں بنے کہ ہم امام زین العابدین کی پوری صحیح کاملہ دعاؤں کا خزانہ ایک بار بھی نہیں پڑھے. تو یہ نجف ٹو کربلا میں اچھی نیتیں کرے کہ انشاءاللہ ہم مولا علی کے اقوال ڈیلی پڑھیں گے، ہم قرآن مجید کو منیمم 10 منٹ تو دیں گے اور ہم صحیح کاملہ کی دعاؤں کے ساتھ وقت گزاریں گے. There are 3 types of communication skill. بات چیت کس طرح کرنا؟ ایک آپ اپنے آپ سے بات چیت کرتے، ایک آپ دوسروں سے بات چیت کرتے اور ایک اپنے خالق کی حقیقی سے بات چیت کرتے. دنیا نے بہت پروگرام دیا کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ ادرس اینڈ امپلائیز، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ یور سیلف، اپنے آپ سے کیسا بات چیت کرے. لیکن دنیا فیل ہو گئی ہے بتانے میں کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ یور کریٹر آلمائٹی اللہ. یہ ہمارا سلام و امام زین العابدین علیہ السلام پر یہ بہترین تحفہ ہمیں دیے. تو یہ بھی نجف ٹو کربلا میں واک کرتے کرتے، امام زین العابدین کو یاد کرتے کرتے یہ ایک اچھی نیت کرے. اس اچھی نیتوں سے آپ کی نجف ٹو کربلا کی واک میننگ فل ہو جائیں گی، کوالٹی والی ہو جائے گی اور میریکل ہو جائے گی. اور جس میریکل کا آپ دیکھیں گے جب آپ نجف ٹو کربلا سے واپس آ جائیں گے. اور راہوں میں چلتے چلتے دعا کریں. میں نے ایک اسپیکر سے سنا تھا کہ جب آپ واک کرتے کرتے جا رہے ہو تو آپ دعا کریں کہ مجھے کوئی ایسا مل جائے جو مجھے گائیڈ کرے، جو میرے کو وے آؤٹ بتائے. تو میں اپنا پرسنل تجربہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک بار گنہگار بھی نجف ٹو کربلا واک کر رہا تھا تو میں نے یہ دعا کی کہ بار الہ مجھے کوئی مل جائے، کوئی مجھے گائیڈ کرے. تو چند لمحوں کے بعد میں دیکھا تو مولانا عقیل گروی صاحب جو ہے وہ اپنے رفقا کے ساتھ جا رہے تھے. تو میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے ابھی یہ دعا کی تھی کہ مجھے کوئی مل جائے جو مجھے گائیڈ کرے، تو آپ مجھے یہ گائیڈ کریں
کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نماز شب کی محبت پیدا ہو جائے، چاشنائی پیدا ہو جائے، میں ولولے کے ساتھ نماز شب پڑھوں، تو میں کیا کروں؟ چند لمحے تو ہم سب چلتے رہے، وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ چلتے رہے، وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ میں نے کیا سوال کر لیا کہ وہ خاموش ہو گئے؟ پھر اس کے چہرے پہ رقت آ گئی، اور رقت میں انہوں نے کہا کہ اونلی یاد کرنا، جب امام حسین آخری رخصت پہ آئے تو بہن کو کیا کہا کہ مجھے نماز شب میں یاد کرنا، مجھے نماز شب میں یاد کرنا۔ اور امام زین العابدین نے گواہی دی کہ بہن نے ہر موڑ پر کربلا سے کوفہ سے شام نماز شب ادا کی۔ تو یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے۔ اور نجف ٹو کربلا کے وقت کرنے والے میں جب آپ رات کی تاریکی میں چل رہے ہوں گے تو نماز شب کو اپنا سوار بنائے۔ وہ اسیران کربلا اتنی مشکلوں کے بعد نماز شب ادا کر سکتے، تو ہم کیوں نہیں ادا کر سکتے کہ جب ہم تمام فیسلٹی کے ساتھ ہیں؟ میں یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی، آپ لوگ کو بھی، کہ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک ولولے کی ضرورت ہے، ایک نیت کی ضرورت ہے، ایک محبت کی ضرورت ہے نماز شب سے۔ اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ گھر، وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں نماز شب ادا کی جاتی ہے، وہ گھر، وہ جگہ آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہوئے نظر آتا ہے جیسا آپ کو دنیا والوں کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کا گھر بغیر لائٹنگ کے آسمان والوں کو چمکتا ہوا نظر آئے؟ تو یہ آپ انشاءاللہ ایک اچھی نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی میں ہم نماز شب ادا کریں گے، لیکن نماز شب کے ساتھ ساتھ اس سے بھی اچھی نیت کریں کہ آپ اپنی نمازوں کو اول وقت پہ ادا کریں گے۔ دنیا میں کئی جنگیں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے جنگ بدر و احد کا سنا، اور دنیا کے بھی کئی جنگیں آپ نے سنا۔ ایک جنگ سے رسول خدا اصحاب واپس آ رہے تھے، تو رسول خدا نے کہا کہ اب آپ جو ہے کامیاب ہو گئے چھوٹی جنگ کے لیے، بڑے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اصحاب ڈر گئے کہ کیا ایک اور جنگ میں جانا ہے؟ تو رسول خدا نے کیا کہا کہ جہاد با نفس، جہاد بزرگت، اپنے خلاف جہاد کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا، یہ ایک بڑی جنگ ہے، اور یہ جنگ مسلسل ہے، اسٹرگل مسلسل ہے، آخری سانس تک شیطان کوشش کرے گا کہ آپ کو ایمان سے چینج کرے گے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی نمازوں کو اول وقت پہ ادا کرتا ہے، خدا تعالیٰ ایسے فرشتوں کو پیدا کرے گا کہ وہ اس کی آخری سانسوں میں ان کو کمک کرے گا، ہیلپ کرے گا کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو یہ بھی اچھی نیت کر کے جائے کہ بقیہ زندگی میں ہم اپنی نمازوں کو اول وقت پہ ادا کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں ہم انشاءاللہ نمازیں شب پڑھیں گے۔ اے جائر امام، ہر قدم پہ، ہر سانس پہ اپنے شکر گزاری کے لیول کو بڑھاتے رہے کہ خدا تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا count your blessing. Thank Almighty Allah for to perfect eyes, ears, hands, legs, and the most precious gift, the law of Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala یا حسین، آپ کو معلوم ہے دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں، 7 بلین لوگوں سے خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ جو ہے اس وقت نجف کربلا واک کر رہے، کتنے آپ خوش قسمت ہیں۔ اس کو مینٹین کرے، اس کو مطلب ہے کہ یہ جو آپ جو خوش قسمت ہے اس کو آپ مینٹین کریں، اور اچھی طرح اس سلسلے میں آپ آگے بڑھے۔ بہت ہی مبارک ہو۔ جب آپ شکر گزاری کے لیول بڑھاتے جائیں گے تو آپ کو 2 پرومس ہے، ایک پرومس ڈاکٹر کی طرف سے اور ایک پرومس خدا کی طرف سے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ جب تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میں تمہاری نعمتوں کو ملٹیپلائی کر دوں گا، میں تمہیں بے حساب عطا کروں گا، انکاؤنٹیبل دوں گا۔ اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اف یو آر تھینکفل، اف یو آر انکریزنگ یور لیول آف گریٹیٹیوڈ، آپ بڑھا رہے ہیں تھینک کا، اور آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا،
آپ کے سیلز ایکٹیویٹ ہوں گے۔ اب آپ کربلا کی راہوں میں چلتے چلتے، نجف ٹو کربلا میں چلتے چلتے آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں کہاں 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 شکر گزاری کا لیول تھا۔ جب علی اصغر کو لے کے امام حسین جا رہے تھے اور پانی کا سوال کیا، پانی نہیں آیا، اور جب وہ اس کا لاسا لے کے جا رہے تو کیا کہا انہوں نے؟ خدا کی طرف دیکھ کے، آسمان کی طرف دیکھ کے، شکر گزاری کا لیول دیکھے یہی کہا کہ خدا تو گواہ رہنا کہ تیرے ہوتے ہوئے میرے لیے یہ بھی آسان ہے۔ شکر گزاری کا لیول دیکھے کہاں کھا تھا۔ وہ شکر گزاری کا لیول دیکھے کہ جب امام حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا تو پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہا؟ خدا تو گواہ رہنا، میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں رسول کے مشابہ ہو۔ اور امام زین العابدین کا شکر گزاری کا لیول دیکھے کہ ہر مصیبت میں مصیبت کے بڑھتے اس کا سجدہ شکر بڑھتا جا رہا تھا۔ تو آئیے ایک اچھی نیت کریں کہ آپ اپنی بقیہ زندگی میں شکر گزاری کا لیول بڑھاتے جائیں گے، پھر آپ دیکھنا یہ آپ مولا علی کے اقوال کے ذریعے، یہ قرآن کے ذریعے، یہ صحیفہ کاملہ کے ذریعے، یہ شکر گزاری کے ذریعے، یہ نماز سب کے ذریعے، یہ نمازوں کو اول وقت پڑھنے کے ذریعے آپ میں کتنی کوالٹی چینج آئے گا، اور آپ کی لائف کتنی بہتر بنے گی، اور آپ میں کی لائف میں کتنے میریکلس آ جائیں گے۔ چینج لانے میں، انقلاب لانے میں صرف 1 منٹ لگتے، 1 منٹ۔ آپ ڈیلی آپ چلیں گے 1440 منٹ تک، 3 دن میں آپ 3000 منٹ تک چلے گئے، لیکن کوئی ایک ایسی منٹ ہو جس میں آپ سوچیں کہ میں اپنی لائف میں چینج لا رہا ہوں، محکم ارادہ۔ جناب حور کو چینج لانے میں کتنی دیر لگی، اللہ تعالیٰ کی صدا سن کے کہا کہ میں ابھی چینج ہو رہا ہوں، میں ابھی جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ امام کے پاس آئے، کیا میری خطا معاف ہو جائیں گی؟ امام سے نے کہا انت حرو فی الدنیا ولا آخرہ۔ ہم آئے ہیں امام اب دائرہ امام کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کیا ہماری خطا معاف ہو جائیں گی؟ یہ نجف سے کربلا سے واک کرتے کرتے معافی کا تحفہ لے کے آئے، اور ایک محکم ارادے کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ وکٹری از بائی ڈیٹرمنیشن۔ آئیں میرا ساتھ دے، اپنے ہاتھ کو یوں مضبوط کرے۔ Thank Almighty Allah for to perfect eyes, ears, hands, legs, and the most precious gift, the law of Muhammad Aul Muhammad Salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Repeat with me wherever you are. 1, 2, 3. Yes, I can do it, and I will do it, and I will bring a change me after walk from Najaf to Karbala. 1, 2, 3, 4, 5. یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ انشاءاللہ اس نجف ٹو کربلا واک میں اپنے آپ میں ابھی اسی وقت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنے میں بالکل چینج لاؤں گا۔ نہیں، میں اس وقت چینج لا چکا ہوں رائٹ ناؤ۔ ان تمام اچھی نیتوں کے لیے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ التماس دعا۔